بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سنڈے کلاس، اتوار کی کلاس، اتوار کی جماعت، اور یہ سنڈے کلاس کا تیسرا سبق ہے، لیسن نمبر 3۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو نورانی؟ صبر کیجیے، اہم بات کو تھوڑا سا دیر سے بولنا چاہیے نا۔ سرپرائز جس کو کہتے ہیں نا، آپ اپنی امی سے آپ کہتے ہیں سرپرائز، آنکھ بند کرو، ویسے ہی ہم بھی تھوڑا سا سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہے جو نورانی ہے، نورانی مخلوق، نور سے بنی ہوئی ہے۔ آج اسی مخلوق کی بات ہم کرتے ہیں، مگر ذرا صبر کرو۔ پیارے بچوں، تم ہی بتاؤ کہ تمہیں سنڈے کلاس میں شریک ہو کر کیسے لگ رہا ہے؟ فیڈ بیک کہتے ہیں نا، فیڈ بیک۔ گزشتہ 2 سنڈے سے، 2 اتوار سے ہم تمہیں دین سے متعلق اہم سبق دے رہے ہیں۔ ہمارے سبق کا پہلا عنوان تھا اللہ کی محبت، ہم اور ہمارے اللہ، یا تم یا تمہارے اللہ، جو بھی کہو، اور اس کی محبت اللہ کی۔ اور دوسرے سبق کا عنوان تھا اللہ ایک ہے، پاک ہے اور بے عیب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بچوں، آج تیسرا سبق ہے، یعنی ہمارے سنڈے کلاس کا یہ تیسرا اتوار ہے۔ آج تم ہی اندازہ لگاؤ کہ ہم پر سے کتنے اتوار گزر گئے، یعنی 2 اتوار گزر گئے، اور پورے سال میں تقریباً 52 اتوار آتے ہیں، 52 سنڈیز آتے ہیں پورے ایئر۔ آگے پیچھے ہوتا ہے، کبھی 52 بھی ہو سکتے ہیں، 53 بھی ہو سکتے ہیں، 54 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی پیاری، اہم اور قیمتی باتوں سے محروم تھے، اور الحمدللہ اب جیسے جیسے اتوار آتا جا رہا ہے ہمارے دینی علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی پیاری اور ہم باتیں سیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہم کو ملے، ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عادت بناؤ بچوں، جب بھی کوئی نعمت تم کو ملے، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت، دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج ہم تم کو زیادہ تر آسمان میں بسنے والی ایک نورانی مخلوق کے بارے میں بتلائیں گے۔ اس سے پہلے یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو ایک ہی چیز سے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو الگ الگ انداز میں پیدا کیا۔ یہ جو جنات ہیں، یہ جو شیاطین ہے، شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا، آگ سے۔ اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم سے چلتے 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 ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہوئے آئے۔ ہر دنیا کا ہر انسان ماں باپ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و طاقت سے ہم کو پیدا کیا اور بہترین انداز میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہت ہی عمدہ پیرائی میں پیدا کیا، بہت اچھے انداز میں پیدا کیا۔ یاد رکھو، صرف حضرت آدم ہیں، ان کے نہ ماں ہیں، ان کی نہ ماں ہیں نہ ان کے باپ، وہ مٹی سے ڈائریکٹ پیدا کی گئے۔ اور حضرت عیسیٰ ایک ہیں جو بغیر باپ کے، حضرت مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ یہ 2 شخصیتیں، ان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے سب ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ اللہ۔ اور ایک اور مخلوق ہے جو نہ آگ سے پیدا ہوئی، جو نہ مٹی سے پیدا ہوئی، وہ اللہ کے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ ملائکہ عربی میں کہتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں ان کو فرشتے۔ فرشتے نام سنا ہوگا نا آپ نے، فرشتے فرشتے فرشتے۔ اور ہمارے ایمان مفصل میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
اس میں اللہ پر ایمان کے بعد جس نورانی مخلوق کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہیں فرشتے. جانتے بھی ہو کہ وہ کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے. کوئی بھی پوچھے آپ سے، سوال کرے اللہ تعالیٰ کی بناوی نورانی مخلوق کون سی ہے، تو تم سب جواب دو گے پوری طرح ہمت سے، ڈنکے کی چوٹ جواب دو گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. فرشتوں کو عربی میں ملائکہ کہتے ہیں. بچوں، اس ایمان مفصل میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کی بات کہی گئی. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے. دوسرے سبق میں اس کی پوری تفصیلات بتائی گئی. آج ہم صرف فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے. یہ فرشتے آسمانی مخلوق ہے، اصل ان کا ٹھکانہ آسمان. وہ بڑے مقرب ہیں اللہ کے قریب. باپ کے قریب کون ہوتا ہے؟ بیٹا، بیٹیاں سب ہوتی ہیں. ماں کے قریب بچے ہوتے ہیں، چچا کے قریب بھتیجے ہوتے ہیں. اللہ کے قریب رہنے والی مخلوق فرشتے آسمانوں میں ٹھکانے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں میں لگا دیا ہے اور وہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں فرشتے بھی کھاتے ہوں گے. ہم آئس کریم کھاتے ہیں تو فرشتے بھی آئس کریم کھاتے ہوں گے. ہم مندی اور بریانی کھاتے ہیں تو فرشتے بھی مندی اور بریانی کھاتے ہوں گے. ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں تو وہ بھی کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری طرح تصور مت کرو فرشتوں کو. فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کھیلتے ہیں، نہ کودتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ روتے ہیں. بلکہ فرشتے بالکل خاص مخلوق ہے اور ہم سب کو نظر آتے ہیں. فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے. ہماری نظروں سے بالکل دور اوجھل ہیں، کسی کو نظر نہیں آتے. اور فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت. ان کو کسی رشتے ناطے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رشتے ناطے، مرد عورت، بچہ بوڑھا جوان، یہ سب ہمارے لیے ہے. فرشتوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے. فرشتوں کا کام اللہ کے دیے ہوئے کام کو مکمل کرنا ہے. فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. ہم جیسے کبھی چوری کر لیتے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں. فرشتے یہ سب کچھ نہیں کرتے. فرشتوں کا کام فرما برداری، فرما برداری ہی فرما برداری. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ نے جو کام ان کو دے رکھا ہے اس میں نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جس کام کا ان کو حکم دیا گیا ہے بس اسی کام میں لگے ہوئے رہتے فرشتے. اور فرشتوں میں 4 فرشتے ہیں مشہور. 4 فرشتے. ان کا مقام لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا مقام ہے ان 4 فرشتوں کا. 4 فرشتوں کا نام ہم آپ کے سامنے لیتے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام. تم بھی کہو سب سے پہلے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام. دوسرے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام. تیسرے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام. چوتھے فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام. 4 فرشتے ہیں مشہور، معروف. اچھا، ان 4 فرشتوں کے کام کیا ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. ہر آدمی کے جیسے کام ہوتا ہے، ابا کا کام جیسے اسکول چھوڑنا، امی کا کام توشہ تیار کر کے دینا، کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، ویسے ہی ہر فرشتے کا ایک ایک کام مخصوص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں ان کو لگا رکھا ہے. اور ان بڑے فرشتوں کے تحت میں ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے فرشتے حضرت جبرائیل، بولو علیہ السلام. ان پر سلامتی ہو، اس کا معنی ہے علیہ السلام کے کیا معنی؟ ان پر سلامتی ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی وغیرہ لانا اور نبیوں تک، رسولوں تک ان پیغامات کو پہنچانا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام دشمنوں سے لڑنے کا بھی کام. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نافرمان بندوں پر عذاب بھی لے کر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ کام لے رہے ہیں. دوسرے مقرب فرشتے، مشہور فرشتے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کا اہم کام
बारिश बरसाना। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए उनको लगा रखा है। आसमानों पर तुम देखते हो ना, बादल 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 हर तरफ। और अगर कभी तुमने फ्लाइट में सफर किया है तो ऊपर जाने के बाद बादलों के ऊपर जब देखोगे तो नीचे पहाड़ की तरह नजर आएंगे ये बादल, और कभी बड़ी तेज रफ्तारी से जाते हुए नजर आएंगे। कभी भी फ्लाइट में बैठे हवाई जहाज में तो अपनी अम्मी से कहो कि मुझे खिड़की के पास बिठाओ, मैं कुदरत के मनाजिर देखना चाहता हूं। अल्लाह के मनाजिर हैं ये, तुम देखोगे। देखो जब तो वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, उनका काम इन बादलों को मुख्तलिफ शहरों की तरफ पार्सल करना, पहुंचाना है। हैदराबाद में बारिश होनी है तो बादलों को हैदराबाद लाते हैं, बेंगलुरु में बारिश होनी है तो वहां लेके जाते हैं, केरला में बारिश होनी है तो वहां ले जाते हैं, सऊदी में होना है तो वहां ले जाते हैं, अमेरिका में होना है तो वहां ले जाते हैं। ये फरिश्तों का काम है पूरे बादलों को जहां जहां बारिश बरसाने का हुक्म है वहां बारिश बरसाते हैं। इनका काम वही है। उनके तहत में कई फरिश्ते लगे हुए हैं। और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम मखलूक को रोजी पहुंचाना है। इनकी मातहती में बेहिसाब फरिश्ते लगे हुए। बाज फरिश्ते बादलों को इधर से उधर और उधर से इधर ले जाने में मसरूफ हैं। बाज फरिश्ते दरियाओं, समंदरों, तालाबों और नहरों पर मुकर्रर हैं। और ये सारे फरिश्ते हजरत मीकाईल की मातहती में काम कर रहे हैं। तीसरे फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत इसराफील कहो अलैहिस्सलाम। बच्चों, जब क़यामत का दिन आ जाएगा, ये जो दुनिया चल रही है ना, हजारों बरस से चल रही है। सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, चांद जाहिर हो रहा है, बारिश हो रही है, सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, अनाज उग रहा है, फल फलारियां उग रही हैं, दरख्त उग रहे हैं, फल उग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है पूरा। लेकिन एक दिन आएगा कब ये सूरज जो मशरिक से निकल रहा है, मशरिक से नहीं मगरिब से निकलेगा, और उस दिन क़यामत कायम हो जाएगी। और ये क़यामत जब कायम होगी तो उस वक्त में हजरत इसराफील का काम होगा कि वो सूर फूंकेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अभी भी सूर को अपने हाथ में लिए थामे हुए हैं, बैठे हुए इंतजार में कि कब अल्लाह ताला का हुक्म आएगा और कब मैं सूर फूंकूंगा। सूर फूंकेंगे तो क्या होगा? जैसे ही हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे, दुनिया जहां में मौजूद सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जान रखने वाली सारी चीजें सब मर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और सूर फूंकने का हुक्म देंगे। ये दूसरा सूर होगा जो फूंकेंगे। जब दूसरा सूर फूंकेंगे तो जितने के जितने लोग कब्रों में हैं, मर गए हैं, सब के सब जिंदा हो जाएंगे। इसी से बाद वल बासी बादल मौत, आगे सबक आएगा, आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। हम तो सिर्फ फरिश्तों की बात कर रहे हैं। चौथे फरिश्ते हैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये क्या करते हैं? ये तमाम मखलूकात की रूह कब्ज करते हैं, सबकी जानें निकालते हैं। किसकी जान कहां निकालना है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम है। इनकी मातहती में भी बेशुमार फरिश्ते काम करते हैं। इन चार फरिश्तों के अलावा बहुत से फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन हैं, हमारे दाएं बाएं हैं, हमारे अच्छे और बुरे काम लिखते हैं। हम जो भी बोलते हैं लिखते हैं, ये मत समझो कि कोई नहीं लिख रहा, कोई हम कर रहे हैं तो नहीं देख रहा, सब कुछ लिखा जा रहा है। कुछ फरिश्ते हैं मुनकिर नकीर बोलते हैं, जो कब्र में सवाल करते हैं तुम्हारा रब कौन है वगैरह वगैरह, ये फरिश्ते हैं। फिर उसके बाद और फरिश्ते भी हैं जो जन्नत के दारवगा हैं, दोज़ख के दारवगा वगैरह। प्यारे बच्चों, हमने आज तुमसे फरिश्तों के बारे में तफसीलात बताई दी। कुछ सवालात भी तो हैं, जो कुछ पढ़ा है उस पर सवालात भी तो करेंगे ताकि तुम जवाब दो। अब हम सवाल करते हैं, फौरन जवाब दो, चौकन्ना रहो, बाखबर रहो। जैसे ही खटका डाला जाता है, लाइट चालू होती है, फैन चालू होता है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी अलर्ट होना चाहिए, चौकन्ना रहो। सवाल जैसे हो फौरन जवाब आपके जहन में आ जाए।
اور یہ تو کوئی نیا سوال نہیں، جو پڑھایا گیا آج، جو باتیں آپ کو بتائی گئی انہی میں سے ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے بچوں، تم ہی بتاؤ کہ تمہیں سنڈے کلاس میں شریک ہو کر کیسا لگا؟ کہو اچھا لگا۔ آج تم اپنے من کی بات کہو، اپنے اختیار سے کہو اچھا لگا یا نہیں، برا لگا ہے تو وہ بھی بتا دو۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو کن کن چیزوں سے پیدا کیا؟ آپ بولو، جواب اس کا خود آپ دے سکتے ہیں۔ تیسری بات، فرشتوں کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ چوتھا سوال، کیا تم نے ایمان مفصل یاد کر لیا ہے؟ اور اگر یاد نہیں کیا تو ترجمے کے ساتھ یاد کر لو۔ پانچواں سوال، ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا ذکر ہے؟ انہی کا ذکر ہے جن کا ذکر آج ہم نے کیا۔ چھٹواں سوال، 4 مشہور اور مقرر فرشتوں کے نام بتاؤ۔ بالکل آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہو۔ اب بتاؤ، 7واں سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ 8واں سوال، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ 9واں سوال، حضرت اسرافیل کا کیا کام ہے؟ 10واں سوال، حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بچوں، آج ایک نصیحت لے کر جاؤ، یاد رکھو، جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ کبھی ایسا نہ کرو کہ کسی سے وعدہ کیا کہ میں ابھی آتا ہوں اور آیا ہی نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے تھے، جب بھی کوئی وعدہ کرتے تھے اس وعدے کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ کبھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بالکل نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ان سے کہا، کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گئے، اپنے کام میں لگ گئے، بھول گئے۔ 3 دن تک ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ ابھی آتا ہوں۔ کبھی بھی ہم بھی بولتے ابھی آ رہا ہوں، یہ ابھی آ رہا ہوں کیا ہے؟ یہ ابھی آ رہا ہوں، آنا ہے تو بولو کہ ابھی آ رہا ہوں، نہیں تو صاف بتا دو کہ میں ابھی نہیں آ رہا ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیمات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بچوں، ایک آخری گزارش کے ساتھ ہم تم سے ودا لیتے ہیں، اللہ حافظ کہیں گے کہ یہ اتوار کا جو پروگرام چل رہا ہے، آپ نے شرکت کی ہے، آپ کو اچھا لگا ہے، معلومات ہوئی ہیں، آپ اپنے دوست و احباب کو فون کرو، کہو ان سے کہ یہاں اتوار کے دن اسکول ہوتی ہے، کلاس ہوتی ہے، اسکول ہے سنڈے کلاس ہے، ان سب کو لے کر آؤ۔ وہ جتنا پڑھیں گے اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔